چاہوں گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ تمام بہنوں کو میرے علم ہے کہ رمضان کی آمد ہے۔ اگر ہم بھول گئے ہیں تو تھوڑا سا یاد دہانی کروا دوں کہ وہ جو فلسطین ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ ہمارے انتظار میں ہیں، لیکن ہمارے حکمراں اور ہم خود بہت دل سخت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہمارے سے ہم اپنے اسٹیڈیم میں بھی میچ ہوا، سب کو پتہ ہے، ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، ہم اپنا وہاں پہ ایک جھنڈا تک نہیں لہرا پائے فلسطینیوں کے لیے، آواز بلند نہیں کر پائے، جبکہ باہر کے ممالک میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ لوگ فلیگ لے کے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے صرف آواز ہی اٹھا دیں، جبکہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں، زبان سے کہیں کچھ نہیں، تو آخری ہے کہ آپ دل میں برا سمجھیں۔ تو بس مجھے آپ لوگوں کو یہی یاد دلانا تھا کہ رمضان کی آمد ہے، جب آپ اپنے لیے سودا لینے جائیں تو آپ تھوڑا سا اس بات پہ دھیان رکھیے گا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ایمان کی بالکل نچلی سطح پہ اوپر ہیں، ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ سامان لیتے وقت ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں جن سے ان کی پاس ان کی معیشت بہتر ہو۔ اس بات کی بہنوں بہت کوشش کیجیے گا کہ سامان لیتے وقت تھوڑی دیر کو اپنی زبان کو، چٹخارے کو روک لیں۔ جو چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، بے شک اس کا نعم البدل ہمارے پاس پاکستان میں اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے دل کو مضبوط کریں اور ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ دوسری بات یہ بھی آپ لوگوں کے پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ہم مسلمان اس وقت تکلیف اور اذیت کا شکار ہوتے ہیں جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی ان کے اوپر ایسی بات کی جاتی ہے جو تمام مسلمانوں کو بہت دکھ اور تکلیف اور دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ لے کر آ گئے ہیں جو بظاہر ہمارے ساتھ مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، شامل ہیں۔ یہ سپریم کورٹ نے ایک نیا فیصلہ بل منظور کر لیا ہے کہ قادیانیوں کو ان کا حقوق دیے جا رہے ہیں، وہ اپنی مسجد بھی بنائیں گے، وہ اپنا کلمہ بھی پڑھے گا اور ہماری ہی ملک میں ان کی مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آئیں گی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں صرف کرنا یہ ہے کہ ہم جس فورم پہ بھی ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ اسکول میں آواز اٹھائیے، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کو وہاں آواز اٹھانی ہے، کیونکہ نعرے تو ہم بہت لگا لیتے ہیں، یا رسول اللہ، حرمت پہ قربان، لیکن ہم عملی طور پہ کہیں نہیں، ہم عملی طور پہ کہیں پہ بھی نہیں ہیں۔ بس تھوڑا سا اس بات کو خیال رکھیں۔ یہ ابھی کہہ رہے ہیں ایک ہی قرآن پاک کی ایک آیت کو بار بار یہ لوگ کوٹ کر رہے ہیں، عدالت نے بھی اسی آیت کو کوٹ کیا گیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ بے شک دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اللہ کے رسول نے دین کو پھیلایا محبت سے، پیار سے، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن وہ دین اسلام میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اقلیت ہیں تو پھر اقلیت کے ان کو سارے حقوق دیے جائیں گے، جیسے کہ اور ہمارے پاس ہیں۔ کیا ہمارے پاس مسلمانوں کے علاوہ ہندو نہیں رہتے؟ ہندو کیا دیوالی نہیں مناتے؟ اپنے سارے تہوار وہ مناتے ہیں۔ تمام اقلیتوں کو مسلمان اسی طریقے سے عزت دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو مسلمان نہیں ہے وہ۔ اب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ختم نبوت کیا ہے؟ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبری اور نبوت کا سلسلہ انہی پہ مکمل کر لیا تھا، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو کس بنیاد پہ ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو اسلام کے دائرے میں لاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس سے کلمہ پڑھواتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آتا ہے تو ہمارا دین مکمل ہو جاتا ہے، پھر باقی چیزیں ہم اسے آہستہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرف، حقوق العباد کی طرف لے کر آتے ہیں۔ لیکن پہلی چیز کیا ہے؟ توحید۔ توحید، میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت مکمل ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی فتنہ اٹھ کے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں نبی ہوں، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے نبی کے نواسوں نے تو اپنے دین بچانے کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دی، بے شک ہم اس ایمان کے اس دائرے میں ابھی ہمارا نہیں ہے، ہم وہاں تک نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی تب مکمل ہوتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں میں تب اپنی مال، اولاد، جان سے پیارا ہوں تو میں تمہارے لیے محمد، تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو، لیکن ہم وہاں تک ابھی نہیں ہیں۔ مجھ سمیت ہم لوگ کہتے ضرور ہیں لیکن نہیں ہیں۔ لیکن اب ہم لوگوں کو صرف یہ کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ جتنے وہ لوگ ہیں
जो कादियानी हैं, जो उनके मानने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, हमारे पास मोबाइल है, हम इसको व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसके लिए आवाज़ उठाइए कि ये बिल नामंजूर हो सकता है। अभी सिर्फ उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम एक वोटिंग लिस्ट को कर रहे हैं। अगर तमाम मुसलमान ये कहते हैं कि ठीक है इनको आप अक़लियत में शुमार किया जाए, तो फिर उनको अक़लियत में दायरे में शुमार किया जाएगा, उनको इजाज़त होगी। लेकिन वो फिर भी 72 के, अगर आप देखा जाए कानून, जो बिल हमारे बहुत मुफ्तियों ने बड़ी मेहनत की थी, ये तो बच्चियाँ इनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जितनी बड़ी ख़वातीन हैं, जो बड़े बुजुर्ग मुफ्ती गुजरे हैं, महमूद रशीद साहब हैं, और उन्होंने 72 सन में बहुत इसके लिए एफर्ट की थी, और उन्होंने आखिर ये बिल पास करवाया था कि कादियानी मुसलमान नहीं हैं, कादियानी मुसलमान नहीं हैं, ये इनको इबादतगाहें नहीं बन सकती, ये नमाज के लिए अपनी अजान नहीं दे सकते। तो बस मेरी बहनों, मेरी आपसे यही गुजारिश है, जहाँ जहाँ हो सकता है, जिस फोरम पे हो सकता है, आप इसके लिए आवाज़ उठाइए, अपने बच्चों को बताइए कि ये मुसलमान नहीं हैं, और नाउज़ बिल्लाह ये जो कह रहे हैं कि ये नबी है, तो ये नबी नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।